الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فيا أيها الناس إن خير الكلام كلام الله وأحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ہر قسم کے حمد و ثنا کے لائق وہ ذات باری تعالی ہے جس وحدہ لا شریک کی ملکیت کے اندر نہ کوئی نبی شریک ہے نہ کوئی فرشتہ شریک ہے نہ کوئی ولی شریک ہے نہ کوئی امام شریک ہے نہ کوئی امام زادہ شریک ہے نہ کوئی پیر شریک ہے نہ کوئی پیر زادہ شریک ہے نہ کوئی پیر طریقہ شریک ہے نہ کوئی رہبر شریعت شریک ہے وہ ہر دو ثنا کا واحد یکتا تنہا مالک اور اکیلا ہی اس کارخانے کو چلا رہا ہے لا تعداد انگنت بے شمار درود و سلام سید المرسلین امام المرسلین امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ امامنا ولد آدم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر محرم الحرام کا مہینہ جو مڈ میں پہنچ گیا ہے اور کچھ دنوں تک اگر ہم زندہ رہے تو اس ماہ مقدس کا جس کی حرمت کو اللہ سبحانہ و تعالی نے ازل سے ہی بیان کر دیا ہے اختتام کو پہنچ جائے گا اور تمام خرافات بدعات ناجائز چیزوں کا وہ چیزیں جو قرآن اور جناب محمد رسول اللہ کے فرمان کے خلاف ہی نہیں بلکہ دائرہ اسلام سے خارج اشیاء اور وہ اعمال
جن کا دور دور تک اسلام سے تعلق نہیں ہے ان میں ہم سب گرفتار ہیں الا قلیل۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی کہ آپ مستثنا کیا کریں، تو مستثنا کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، جو مستثنا ہے وہ پہلے ہی مستثنا ہے، جو صحیح ہیں وہ تو صحیح ہیں، بات تو ان کے متعلق ہوتی ہے جو باطل عقیدے کے مطابق چلنے والے ہیں، بات تو ان کے متعلق ہوتی ہے جو قرآن اور جناب محمد رسول اللہ کے فرمان کے خلاف عمل کرنے والے ہیں، بات تو ان کے متعلق ہے جو اسلام کو جانتے نہیں، جو قرآن کو جانتے نہیں، جو نبی کے فرمان کو جانتے نہیں، اور وہ جاننا بھی نہیں چاہتے، کوشش بھی نہیں کرتے۔ اگر کوشش کریں تو خالصتاً قرآن اور جناب محمد رسول اللہ کا فرمان قیامت تک موجود رہے گا، حق کو کبھی بھی جو ہے وہ زیر نہیں کیا جا سکتا، حق ہمیشہ ہی غالب رہا ہے اور غالب ہی رہے گا۔ جار حق و ذاق الباطل ان الباطل کان زہوقا، ہمیشہ ہی جو ہے حق غالب رہا اور باطل ہمیشہ ہی جو ہے وہ زیر رہا اور باطل ہمیشہ ہی جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ اسی طرح دار اسلام پر عمل کرنے والوں کا ہم لوگ بخوبی جانتے ہیں وہ کتنا کو طبقہ ہے جو اسلام کے یعنی مطابق عمل کرنے والے ہیں، قرآن اور جناب محمد رسول اللہ کے فرمان کے مطابق عمل کرنے والے ہیں۔ محرم الحرام کی بحث ہو جاتی ہے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، ایک وہ گروہ ہے جو بالکل پیک جو ہے نا وہ ایک بنیاد پر کھڑا ہو کر عروج پر جا کر صحابہ کی معاذ اللہ مخالفت کرتا ہے، دوسرا طبقہ صحابہ کے دفاع میں رہتا ہے، رہنا چاہیے، اور ہر دور کے اندر صحابہ کا غالب گمان یہ نہیں ہے، بلکہ غالب گمان یہ ہے کہ پورے کے پورے ساری صحابہ کا ذکر ہونا چاہیے اور محمد رسول اللہ کے ان یاروں کا ذکر ہونا چاہیے اور محمد رسول اللہ کے ان ساتھیوں اور ماننے والے ایمان والوں کا جن کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دین کو غالب کیا ہے اور جن کے ساتھ ملنے کی وجہ سے اسلام غالب آیا ہے، جن کے ساتھ ملنے سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں نام پیدا ہوا ہے، تو ان کا نام جو ہے وہ پورا سال ہی زندہ رہنا چاہیے جب تک انسان زندہ ہے، بجائے کہ محرم الحرام ہی ان کا ذکر کیا جائے اور محرم الحرام ہی ان کی شان کو اور ان کے مناقب کو بیان کیا جائے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کو ہم کتنا جانتے ہیں، قرآن سے ہم کتنا واقف ہیں۔ نماز پڑھنے کے لیے سارے آ گئے جمعے والے دن، اور یہاں پوچھا جائے تو 99% لوگوں کو سورۃ الفاتحہ کا ترجمہ ہی نہیں آتا ہوگا، سبحان ربی العظیم کا معنی نہیں پتا ہوگا، سبحان ربی الاعلیٰ کا صحیح معنی نہیں پتا ہوگا، التحیات کا ترجمہ نہیں آتا ہوگا، درود ابراہیمی کا ترجمہ نہیں آتا ہوگا، وہ جو آخر پر سلام پھیرنے والی دعائیں ان کا ترجمہ نہیں آتا ہوگا، سمع اللہ لمن حمدہ کا نہیں پتا ہوگا، ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ کا ترجمہ نہیں آتا ہوگا۔ نماز پڑھی جا رہی ہے مگر وہ نماز بھی خانہ پوری ہے، ٹھونگے مار رہے ہیں جیسے کوا ٹھونگے مارتا ہے، اور پتہ ہی نہیں ہے کہ نماز کیا ہے، ان کو معلوم ہی نہیں ہے کہ نماز کیا شے ہے، وہ کون سا ذکر ہے، نماز میں انسان کی قربت اللہ کو کیسے مل سکتی ہے، نماز کس عبادت کا نام ہے، نماز جو ہے وہ کیا ہے، اس کے حقائق کیا ہیں۔ ہم تو اس سے بیگانے ہیں، صرف ہم فارمیلٹی پوری کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اور مرا کے معاذ اللہ مسلمان کبھی کبھار جمعہ پڑھ لیتے ہیں، ایک ہفتے کے بعد آتا ہے۔ اگر پانچوں وقت کی نماز کے بارے میں پوچھا جائے تو 5 وقت کا نمازی کون ہے جو فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، جس نے کبھی تکبیر اولیٰ نہ فوت کی ہو، پہلی تکبیر کے ساتھ امام کے ساتھ ملتا ہو۔ دوسروں پر تنقید اور تنقیص کے لیے ہماری انگلیاں کسی ہوئی ہیں، ہم دوسروں پر تنقید اور تنقیص اور کسی کو معاف نہیں کیا اس امت مسلمہ کے مسلمانوں نے۔ اگر مولویوں کا طبقہ ہے تو وہ ان کے فتوے الگ ہیں، اور عام امتی کے جس کو ککھ بھی نہیں آتا اس کے فتوے الگ ہیں، اس لیے کہ جب وہ ترجمہ ہی نہیں جانتا، اس کو علم نہیں ہے کہ قرآن کیا ہے، وہ پھر ظاہر بات ہے جو منہ میں آئے گا معاذ اللہ وہ بکے گا، اس کو کیا معلوم کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، اس کو یہ معلوم نہیں الفاظ کا چناؤ، بات کون سی کرنی ہے اور کون سی نہیں کرنی، وہ پہلے تولتا بھی نہیں ہے پھر بولتا ہے، یعنی بغیر سوچے سمجھے، بغیر تولے، اور وہ جو بولے اس کا تو بول کسی کام کا نہیں ہے، بلکہ وہ سب سے بڑا جہلانہ بول ہے اس کا، اس لیے کہ اس کو علم نہیں ہے کہ وہ کیا بات کر رہا ہے۔ تو ہم انشاءاللہ عزیز اب میں نے ارادہ کیا ہے کہ ہم قرآن کے ترجمے کو انشاءاللہ ترتیب وائز لے کر چلیں گے، کہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن میں اللہ سبحانہ، اور یہ وہ ذکر ہے جس کے اندر دنیا مافیا کا تمام ذکر ہے، تمام اذکار کا تعلق قرآن سے ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اللہ کہتے ہیں ہم نے ہی اس ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کے موافق، یعنی ڈیفنس بھی اللہ نے کہا کہ میں کر رہا ہوں، یہ حفاظت اللہ کر رہا ہے، ہمارے پاس میں ہوگا ہم قرآن کو معاذ اللہ ختم کر دیں۔ لڑائی جھگڑوں میں جو ہے وہ ہم تو قرآن کی کوئی ویلیو نہیں ہے،
قرآن کی کوئی اہمیت نہیں ہے. قرآن یا درباروں پہ چڑھانے کے لیے ہے، یا جو ہے وہ بیٹیاں گھر سے رخصت کر رہی ہیں تو ان کے سروں پہ رکھنے کے لیے ہے، یا غلاف چڑھا کر جو ہے سب سے اوپر والی منزل میں، سب سے اوپر والی کھڑکی میں رکھنے کے لیے، وہ گرد و غبار پڑتی رہتی، کبھی قرآن کھول کر دیکھا نہیں. یہ ختموں اور قلوں کے لیے قرآن کو رکھا ہوا ہے. یہ ساری ڈرامے بازی امت مسلمان کی مل کر مولویوں کے ساتھ بنتی ہے. مولوی کی کیا ضرورت ہے کہ وہ قرآن اور محمد رسول اللہ کے فرمان کے خلاف عمل کرے؟ جب رعایا پڑھی لکھی ہو، قرآن کو جاننے والے ہوں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو جاننے والے ہوں. حکمرانوں کو کیا کہا جا سکتا ہے؟ اب جب ریڑھی پر پھل بیچنے والا بے ایمانی کر رہا ہے، اچھا پھل وہ تلوا کر اور بے ایمانی سے جو ہے گلا سڑا پھل ان کے ہاتھ میں پکڑا دیتا ہے. سبزی بیچنے والا بے ایمانی سے نہیں رکتا، ریڑھی والا داؤ مارنے سے نہیں رکتا، اور کہتے جی غریب مر گئے. غریب مر نہیں گئے، غریب نے ظلم اپنے نفس پر خود کیا ہے. اس لیے کہ غریب تو اسلام کو جانتا ہی نہیں، تجارت کے، مزدوری کے اصولوں کو جانتا ہی نہیں. اس کو تو معلوم نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کے اندر کیا کہا ہے، اللہ کے رسول نے کاروبار کے کیا اصول بیان کیے ہیں، سودا بیچنا ہے کس طرح بیچنا ہے، ناپ تول کرنا ہے کس طرح ناپ تول کرنا ہے، جو قرآن بیان کر رہا ہے. وَأَوْفُوا الْكَيْلَ بِالْكَيْلِ، یعنی ناپ تول میں ہم کمی کرتے ہیں، ملاوٹ ہم کرتے ہیں، سودا ناقص ہم بیچتے ہیں، دھوکہ اور فراڈ ہم کرتے ہیں، جھوٹی قسمیں ہم کھاتے ہیں، ملاوٹ ہم کرتے ہیں. کوئی کسر نہیں امت مسلمان کے عام مسلم نے چھوڑی. وہاں عالم اور مولوی کیا کرے گا؟ کیونکہ یہ سب بے ایمانی کے کاروبار کا پیسہ مساجد اور مدارس میں جاتا ہے. اور غریب بھی تو کبھی نہ کبھی 10 روپے دے ہی دیتا ہے نا. اس کے وہ 10 روپے حرام کے جو ہے وہ ناپاک کرتے ہیں اس پاک جگہ کو، اس پاک سینوں کو جن کے اندر اللہ کا قرآن ہے، اور قرآن کی جگہ پر وہ ناجائز اور ناپاک مال داخل کیا جاتا ہے. جتنے تاجر ہیں بڑے بڑے امین اور صادق ہونے چاہیے، امانتدار اور صادق ہونے چاہیے، وہ جھوٹے اور بے ایمان ہیں، وہ خیانت کرنے والے ہیں، وہ بھی دھوکہ اور فراڈ کرنے والے ہیں. 99% فیکٹریوں میں بے ایمانی اور چور اور ڈکیتی، مزدور جو ہے وہ اسی طرح مینیجر جو ہے اور جی ایم جو ہے وہ اپنے بندوں کو بھرتی کرنے کے لیے باقیوں کی وہاں اللہ سکپ کرتا ہے، ان کو جو ہے وہ نکلواتا ہے. یہ بے ایمانی کہاں کہاں نہیں ہے. وہ بے ایمانی کا جتنا پیسہ مساجد کے اندر داخل ہوگا تو بالاولیٰ مساجد کے اندر بے ایمانی ہوگی، مدارس کے اندر بے ایمانی ہوگی. ایسے علماء تیار ہوں گے جو معاذ اللہ حق کو باطل اور باطل کو حق قرار دیں گے، جو حرام کو حلال اور حلال کو حرام بتلائیں گے، وہ جو اچھائی کو برائی اور برائی کو اچھائی کا لبادہ اوڑھیں گے. یہ قصور کس کا ہے؟ یہ پس منظر کیا ہے؟ اس کے پیچھے حقائق کیا ہیں؟ جاننا تو ہمیں اس چیز کو چاہیے کہ ہم قرآن کو پڑھیں، ہم قرآن کا ترجمہ پڑھیں. مشکل کیا ہے؟ وہ خود جو قرآن کو نازل کرنے والا وہ تو کہتا ہے لقد ورقد، وہ تو کہتا ہے کہ وَيَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، وہ تو کہتا ہے قرآن آسان ہے جس نے نازل کیا ہے، اور اس نے آسان نازل کیا کن کے لیے؟ لِلذِّكْر، ذکر کرنے والوں کے لیے. فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، وہ تو کہتا ہے کوئی سمجھنے والا، ہے کوئی جو نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہے کوئی جو شعور حاصل کرنا چاہتا ہے. وہ تو خود نازل کر کے قرآن کو ادا ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. لیکن وہ ہماری بدقسمتی ہے، ہم ان مولویوں کے، ان پیروں کے، ان مرشدوں کے، ان 2 نمبر پیروں کے ہتھے چڑھ گئے. اوہ تمہیں قرآن نہیں آ سکتا ہے جی. اس کے لیے بھائی جہاں مشکل بات آتی ہے وہاں علماء کے ساتھ رابطہ کرو، کون کہتا نہ کرو، مگر ایسے 2 نمبر ملاؤں کے تو ہاتھ نہ چڑھو. اگر علم ہو تو دنیا میں کوئی بندہ گمراہ کر سکتا ہے. اگر علم ہو تو مرزا جہلوی جیسے وہ بھی لبرل طبقہ اور سیکولر طبقہ اس سے متاثر ہے، اور ایسے ایجنڈوں میں تیار کیا جاتا ہے بندہ. مرید بھی جھوٹے، جی میں جی چندہ نہیں لیتا، جی مولوی چندہ لیتے ہیں. جو اس کی اکیڈمی چلتی ہے، جو وہاں جو اتنی بڑی مجلس بیٹھتی ہے، ان کے لیے جو کھانا تیار ہوتا ہے، جو تمام اہتمام، وہ کون لوگ کرتے ہیں؟ وہ لوگوں کے چندے سے ہی ہوتا ہے، اور اس کے کوئی باپ کی وراثت پیچھے چھوڑی ہوئی تھی، یا وہ ارب پتی تھا کہ وہ اپنی جیب سے کر رہا ہے، لوگوں کے پیسوں پر نہیں بڑھ رہا ہے نا. تو وہ کیسے یہ کہہ سکتا ہے کہ میں چندہ نہیں لیتا؟ اور علمی کتابی کون ہوتا ہے جی؟ نہ میں سنی نہ میں بھابی، میں علمی کتابی. جھوٹے دعوے، جی ہالو ایموشنل سلوگن، لوگوں کو بہکاوے میں لے لینا، قرآن کی روح کو ڈیمیج کر کے اور غلط اسلام کو لوگوں سے وہ جی حق کی بات تو کرتا ہے نا. تو میں نے یہ کل ایک بندے کو، نوجوان کو، میں نے کہا کتنے بھائی ہو؟ کہا جی 3. میں نے کہا تینوں کے تصورات، خیالات، نظریات ایک ہے؟ نہیں. میں کہا ماں تو ایک ہے نا، باپ تو ایک ہے نا، ایک ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہو، ایک ہی باپ ہے. میں کہا تینوں کے ذہن نہیں ملتے، تینوں کے نظریات ایک جیسے نہیں ہیں، تینوں کے تصورات ایک جیسے نہیں ہیں. تو میں نے کہا اسی طرح وہ مرزا جہلوی بھی اسی صف میں ہے کہ گمراہ صف میں داخل ہوتا ہے. کہ وہ ایک بات صحیح کرتا ہے، 2-3 باتیں صحیح کرتا ہے، وہ 5 باتیں اس کے ساتھ ملاوٹ کر کے بیان کرتا ہے لوگوں کے سامنے.
ایسا بندہ جو ہے منافق ہے، کافر سے بدتر ہوتا ہے وہ انسان جو غلط بیان کرے اور مرمہ کاری کر کے اور طویلات میں لوگوں کے سامنے دین کو بیان کرے۔ حق تو وہ ہے جو بالکل صریح انصاف، اور ابھی جو میں نے خطبے کے اندر آخری 3 آیتیں پڑھی جاتی ہیں یعنی آخر پر، اور وہ سورتوں کی ابتدا کی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، یہ تو اللہ سب کو کہہ رہا ہے، مولویوں کو بھی، مفکروں کو بھی، عالموں کو بھی، پیروں کو بھی، مرشدوں کو بھی، اولیاء کو بھی، انبیاء کو بھی، ہر کائنات کے انسان کو جس کا وہ خالق ہے وہ کہہ رہا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، متقی بن جاؤ، پرہیز کرو، شرک سے بچ جاؤ، وقولوا قولا سدیدا، کھری بات کرو، ملاوٹ کی باتیں نہ کرو، دھوکے کی باتیں نہ کرو، لٹی چپڑی منافقین جیسی باتیں نہ کرو، کھری بات کیا کرو، سیدھی بات کرو، صحیح بات کرو، اسٹریٹ فارورڈ بات کرو، کیا ہوگا؟ وَيُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ۔ کھری بات کرنے کی برکت سے، کھری بات کرنے سے اللہ کہتا ہے میں 2 انعامات سے تمہیں نوازوں گا، جو سچی اور کھری بات کرنے والا ہے، جس کی جلیبی کی طرح باتیں نہیں ہوتی، بندہ کہتا ہے بندہ جو صحیح ہے اسی جڑی گل کرتا نا وہ جلیبی وانگ، ورنہ جلیبی کی طرح بندے کو سمجھ آ جاتی کہ بندہ ہی بے ایمان ہے، یعنی گویا کہ گھما کے باتیں کر لوگوں کو گمراہ کرنے والا۔ یہ تو عموم کی مثالیں ہیں نا جو ہم سنتے ہیں امثلہ میں سے عام مثال۔ تو کہا کھری بات کرو، کیا ہوگا؟ اللہ تمہارے حال درست کر دے گا، تمہارے احوال کی اصلاح کر دے گا، وہ صحیح ہو جائیں گے، سارے کے سارے تمہارے حالات ٹھیک ہو جائیں گے، اور پھر کیا ہوگا؟ یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ یہ کتنی بڑی انعامات ہیں ایک بات کی وجہ سے کہ سچی اور کھری بات کرو، حال بھی صحیح ہو جائیں گے، خوشحالی بھی آ جائے گی، تنگ دستیاں دور ہو جائیں گی، پریشانیاں دور ہو جائیں گی، مشکلات دور ہو جائیں گی، آفات اور بلیات دور ہو جائیں گی، اللہ تمہارے حالوں کو صحیح کر دے گا، سنوار دے گا، اور پھر اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو، فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، پس یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اپنے اپنے گریبانوں میں جھانکیں ہم کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتے کہاں ہیں، ہم بات مانتے کہاں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ کی، تو خالی جھوٹے دعوے کرتے ہیں ہم۔ اور سورۃ الفاتحہ پوری کی پوری نماز ہے، الصلاۃ جس کا لغوی معنی عربی زبان کے اندر دعا ہے، نماز جو ہم لفظ کہتے ہیں یہ فارسی کا لفظ ہے، سب سے پہلے اس کائنات میں فارس کے اندر ترجمہ ہوا قرآن کا، فارسی زبان کے اندر، اس میں انہوں نے اس کو نماز کہا۔ اصل میں تو اقیم الصلاۃ قرآن کے اندر کہا گیا ہے کہ نماز کو قائم یعنی دعا کو قائم کرو، یہ دعا کا طریقہ ہے۔ ہم اس کے سامنے ایسے رفع الیدین کرتے ہیں، دونوں ہاتھوں کو کندھوں کے برابر لے جا کے اس چیز کا اقرار کرتے ہیں، یہ کوئی عام بات نہیں ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کیا ہے۔ باقی وہ ذرا رفع الیدین کرتا بھابی ہوئے نا پیچھے نماز نہ پڑھنا، تو تیرا کو علیحدہ دین ہے، اگر تیرے پاس اس سے بہتر دلائل ہے تو لوگوں کو قائل کر، لیکن قائل کر قرآن و حضور کے فرمان سے۔ اگر وہ خالص اللہ اور اس کے رسول کی حدیث نہیں ہے پھر معذلت دین کو معذلت دلالی کا ذریعہ نہ بنا، کمائی کا ذریعہ نہ بنا، فحاشی اور بدماشی کا ذریعہ نہ بنا۔ یہ ہم اقرار کرتے ہیں، ادھر سے کوئی بندہ باہر چلا جائے یا کوئی پیچھے سے آئے بندہ گن رکھ دے، ادھر کن پٹی پہ رکھ دے، پیچھے رکھ دے، کیا کرو گے؟ کیوں بھائی کی کرو گے؟ ہاتھ کھڑے کرو گے نا اینچ، اس طرح کی مطلب ہوتا ہے کہ بندہ سرنڈر کرتا اپنے آپ کو کہ اب وہ چاہے تو گولی مار دے، اور چاہے گولی مارے بغیر چھوڑ دے، چاہے لوٹے بغیر چھوڑ دے، چاہے لوٹ کے بھی مار دے، چاہے لوٹ کے چھوڑ دے، بندہ بے بس ہے، بندہ کہتا میں محتاج ہوں، اس لیے وہ سرنڈر کر دیتا۔ ہم اللہ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو کھڑا کر کے اس چیز کا بار بار اقرار کرتے ہیں، ہم کچھ نہیں ہیں، خاک بھی نہیں ہیں، ہم تو تیرے سامنے ذلیل ہیں، عزتیں صرف تیرے لائق ہیں، تو جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلیل کر دے، جسے چاہے رزق دے وافر، جس کو چاہے بادشاہی دے، جس سے چاہے بادشاہی چھین لے، سارے اختیارات تیرے پاس ہیں۔ انک علی کل شیء قدیر، بے شک تو قادر مطلق ہے، ہر طرح کی قدرت تیرے اختیار میں ہے، اور کوئی بندہ دنیا میں کر ہی نہیں سکتا۔ میں بے بس ہوں اللہ، میرے ہاتھ کھڑے۔ یہاں ہم نہیں پتہ فیکٹریوں میں پنڈوں کے بھی لوگ آتے ہیں تو بڑے وڈیرے گل بات کرتے ہیں، جڑا بندہ وسن ہوتا ہے یار میرے ہاتھ کھڑے رہے، یعنی اے میرے وسو باہر ہے، اس کا مطلب اے نہیں باز آنا، یہ مطلب ہوتا ہے کہ میرے ہاتھ کھڑے ہیں اللہ، میں بے بس ہوں، تیری ہی حکم کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے، تیرے حکم سے سارا کچھ ہوتا ہے۔ یہ ہے نماز کی ابتدا، پھر رکوع کے بعد، پھر رکوع میں جانے سے پہلے ہم پھر اس کے سامنے اقرار کرتے ہیں کہ اصل قوی تو ہے، اصل غنی تو ہے، اصل اختیارات تیرے پاس ہیں، کل کائنات کا شہنشاہ تو ہے، ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں، ہم تو تیرے بندے ہیں، غلام ہیں، غلاموں کے بھی غلام ہیں، ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے
تیرے پاس ہے سب کچھ، ہم تیرے سامنے اقرار کرتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ کھڑے ہیں، ہمیں پھر بدماشی چھوڑنی پڑے گی، عیاشی سمجھ کر اگر دین کو عمل کیا جائے پھر تو بندہ عاجزی اور انکساری میں آ جائے گا. اس جھکے ہوئے درخت کی طرح، جھکے ہوئے درخت پر ہی پھل لگتا ہے اور پتھر بھی اسی کو پڑتے ہیں. کبھی سفیدے کو بھی کسی کو پتھر مارتے دیکھا ہے کہ سفیدے کو پتھر مار دو؟ وہ ساری دنیا کا کہ پاگل ہے بھی ان کو پتھر مار. پتھر ہمیشہ آم کے درخت کو، امرود کے درخت کو، جوتے بھی مارے جاتے ہیں. بچوں کی کوشش ہوتی ہے کہ پھل گر جائے ہم کھا لیں. ہمیشہ جھکے ہوئے انسان کو جوتے پڑتے ہیں اور پتھر پڑتے ہیں. اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. ہمارے کائنات کے پیغمبر خاتم النبیین جی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ عاجز کون تھا کہ جو طائف کی بستی میں پتھر کھا کے بھی ان کے لیے بد دعا نہیں کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. پھر بھی اللہ کے رسول نے کہا کہ نہیں، انہی میں سے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار پیدا ہوں گے. ہم تو پتہ نہیں کہاں گھوم پھر رہے ہیں، نماز کا ترجمہ آتا نہیں، اختلافات میں گھومے ہوئے ہیں. سبیلے میں یہ کہتا ہوں یکم سے لے کے جو 10 محرم الحرام تک اہل بیت کو بھوکا اور پیاسا رکھا گیا. ہمیں تو مر جانا چاہیے ڈوب کے، ہمیں ایک پانی کی بوند بھی نہیں پینی چاہیے، بھوکا اور پیاسا رہنا چاہیے 10 محرم الحرام تک. ہم سبیلیں کس چیز کی لگا رہے ہیں؟ ان کو پانی نہیں ملا اور ہم پانی پی رہے ہیں، ایس کرتے پھر جگہ جگہ دودھ کی سبیلیں ہیں، شربت کی سبیلیں ہیں، لوگوں کو کھڑا روک روک کے بانٹ رہی ہے. حرام ہے، یہ جائز نہیں ہے. سنی اندھے ہیں، ہم سنی اندھے ہیں، اور آپ جنہیں لایا کر لی تو پچھڑ چھوڑ چلی. پوچھو تو صحیح بھی ہے، دینا جائز بھی ہے کہ نہیں جائز ہے، یہ بانٹنا جائز بھی ہے کہ نہیں. سوشل میڈیا نے گمراہ کیا ہے ان باطل عقائد والوں کو جن کو قرآن اور اللہ کے نبی کے فرمان کا علم ہی نہیں ہے. نہ وہ رب کو جانتے ہیں، نہ وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی کیا ہے. جس کو رب کا علم ہو جائے اس کو تو پتہ چل جائے کہ میں نے جو کام کرنا ہے اللہ کے احکامات، یعنی میں قرآن کو دیکھوں گا. اگر قرآن میں نہیں ملتا پھر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو دیکھوں گا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو دیکھوں گا، پھر وہ عمل کرے گا. نبی کے نواسے اہل بیت والے بھوکے رہے اور یہ ایش کرتے پھر رہے ہیں، روٹیاں کھاؤ اور ایش دنیا کے اندر چاہیے. یہ 10 دن تک جو نا بالکل بھئی عقائد جو یہ اپناتے ہو پھر عمل بھی اس کے مطابق کرو. پھر تو یہ چاہیے کہ بھوکے اور پیسے رہو اتنے دن، اس کے بعد پیو، پھر لوگوں میں سبیلے لگاؤ، بانٹو. پتہ چلے کہ 10 دن تک تم لوگوں نے قربانی دی ہے. ایک دن بھی کوئی بے ایمان آدمی اللہ اور اس کے رسول کے لیے بھوکا نہیں رہ سکتا. نہ شکرے لوگ. اور یہ قرآن کہتا ہے ان الانسان لظلوم کفار، کہ بے شک یہ جو انسان ہے وہ ظالم اور نہ شکرا ہے، کفر کرنے والا، اللہ کی نعمتوں کے ساتھ کفر کرتا ہے، انکار کرتا ہے. نہ شکری کفر ہوتا ہے جس کو قرآن نے کہا، اس لیے کہ نہ شکری کا مطلب ہے کہ وہ اللہ کی نعمتوں کا انکار کر رہا ہے. یہ تو میں ابھی آپ کو ابتدا کی باتیں بتا رہا ہوں. سورۃ الفاتحہ کو لے کر چلیں گے ہم کہ سورۃ الفاتحہ کیا ہے. اس کے اندر اور الصلاۃ لغوی معنی جس کا معنی دعا ہے. کبھی ہم اس کے سامنے ہاتھوں کو کھڑا کرتے ہیں، کبھی اس کے سامنے ہم ہاتھوں کو باندھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، کبھی اس کے سامنے ہم گھٹنے ٹیک دیتے ہیں، کبھی اس کے سامنے ہم ناک کی لکیریں نکالتے ہیں. دنیا میں بندہ مر جاتا ہے کسی کے سامنے اپنا ناک نہیں جھکاتا. اس کا معلوم ہے کہ سب سے ذلت کے پہلو کسی کے سامنے ناک جھکانا ہے. ان بھائی بہنوں کو اتنا ہی علم، یہ مزاروں پر درباروں پر جا کر ان معذلہ بزرگوں کو اولیاء کی توہین کرتے ہیں جنہوں نے ایسا دین نہیں بیان کیا کہ یہ جا کر ان کی قبروں کو جا کر چومتے ہیں، ان کو سجدہ کرتے ہیں اور جا کر ہاتھ لگا لگا کر. عمل کوئی ایک ککھ کا بھی نہیں ہے، نہ داڑھی رکھی، نہ عملی طور پر اچھے ہیں. بھائی مانی یہ نہیں چھوڑتے، ماں باپ کی نافرمانی یہ کرتے ہیں، جھوٹ یہ بولتے ہیں، چادریں بیچ بیچ کے کھا رہے ہیں. جو پھول قبروں پر پڑتے ہیں وہی پھول دوبارہ جا کر مارکیٹ میں بک جاتے ہیں. جو چادر چڑھا کے دیتے ہیں وہی چادر دوبارہ مارکیٹ میں جا کے بک جاتی ہے. مسلمانوں کچھ تو غیرت کرو. اغیار کو خود موقع دے دیا ہے کہ لوگ تم پر چڑھائی کریں. پوری دنیا کا کفر تھو تھو کرتا ہے ایسے مسلمانوں پر، پوری دنیا کا کفر لاتے بھیجتا ہے ایسے مسلمان. اور یہ مسلمان ہیں، یہ قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو ماننے والے ہیں جن کے پاس دین نام کی کوئی شے ہی نہیں ہے. اتنے تو یہودی بے ایمان نہیں جتنے مسلمان بے ایمان ہو گئے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، اقبال کہتا ہے وَذَا تم ہونے سارا تو تمدن میں ہنود. یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائیں یہود. وہ جو پاکستان کو بنانے میں ہے، جن کی کوشش اور محنت رنگ لائی ہیں، وہ کہتا ہے کہ وضع قطع دیکھ لو تو یہ عیسائی ہیں. وہ کہتا ہے اگر رسم و رواج دیکھ لو ہندو ہیں، اور تمدن دیکھو ان کی رسم و رواج میں ہندو، اور وضع قطع سر کے بالوں سے لے کر پیروں کے ناخن تک کرسچن لابی کے فالوور ہیں، عیسائی ہیں. عملی طور پر زبانی کلام لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہا ہوا ہے، عمل ہے نہیں، پریکٹیکل تگے کے عمل نہیں، کرتوتے تگے کی نہیں ہے اس کے مطابق. یہودی دیکھ کر شرماتے ہیں.
وہ واحد کتاب قرآن اور وہ واحد نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان جس کے سچا ہونے میں کوئی چھوٹ ہی نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے، اس سے بہتر کتاب قرآن مجید جیسی پوری قیامت تک کوئی نازل ہی نہیں ہو سکتی۔ سارے سائل مٹ گئے، انجیل بدل گئی، تورات بدل گئی، زبور بدل گئی، بائبل بدل گئی، ان میں تحریف کر دیا گیا، ان کے علماء نے بے ایمانی کی، بدل دیا، مگر قرآن کو ایڑی چوٹی کا مستشرقین نے زور لگایا، وہ معجزہ جناب محمد رسول اللہ قرآن کی ایک زیر و زبر کو بھی نہیں بدل سکے۔ اس کے باوجود مسلمانوں کے یہ حال ہے، مسلمان ذلیل ہو رہے ہیں، محرم الحرام کے رولے ڈالے ہوئے ہیں، کوئی بانٹ رہا ہے کوئی نہیں بانٹتا، رجب آ جائے گا پھر بائی رجب کے کنڈے کرنے شروع کر دیں۔ بھائی مانو کنڈے کرنے کا تعلق کیا ہے؟ کس کے نام کے کنڈے کرتے ہو؟ کس کے نام کے لوگوں کو پوڑیاں اور حلوے کھلاتے پھرتے ہو اور وہ تقسیم کرتے پھرتے ہو کھیرے؟ اور کچھ شرم کر لو، کھانے کے پیچھے مر جاتے ہو، جس اللہ نے دینا اسے نہیں مانگتے، دنیا کے لوگوں کے در پر جا کر کھاتے ہو اور وہ بھی حرام مال کھاتے ہو، یہ بھی نہیں پتہ چلتا وہ مال حلال ہے کہ حرام ہے، کمانے والا کون ہے؟ وہ بے ایمانی کا مال دے رہا ہے کہ حلال کا مال دے رہا ہے، وہ ایمانداری کا کما رہا ہے کہ ہمارا حرام کا کما رہا ہے؟ ایسے ہی منہ اٹھا کے کھا لیں گے، دعوت قبول کر لیں گے، رشوت خور کی دعوت کھاؤ گے، سود خور کی دعوت کھاؤ گے، بے ایمان اور دلال کی دعوت کھاؤ گے، جھوٹ بولنے والے کی دعوت کھاؤ گے، جو ناپ تول میں کمی کر کے سودا بیچتا ہے اس کا مال کھاؤ گے، جو ملاوٹ کر کے سودا بیچنے والا اس کا مال کھاؤ گے۔ اس لیے تمہیں اللہ نے پیدا کیا ہے، اس کے در کو چھوڑ کر در بدر بیکاری ہو کر لوگوں کا حرام مال کھاتے پھرو اور اللہ اور اس کے رسول کی سنت کے خلاف عمل کرتے پھرو۔ اسلام کا کوڑی کا علم نہیں ہے اور دعوے بڑے بڑے ہیں، غلام ہیں، غلام ہیں، حضور کے غلام ہیں، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ آؤ ذرا میدان مقتل کے اندر گردن پیش کرو، ایک بھی مائی کا لال ایسا نہیں جو جان دے سکے گا۔ دعوے جھوٹے ہیں، بس دعوے ہی ہیں، نعرے ہی ہیں، تکبیر نہیں ہے جو بلند کر لو جتنی مرضی کر لو، اور عمل کی دنیا میں آ جاؤ، حضور کی سیرت پڑھو، اللہ کے رسول کی سیرت کو پڑھ کر اس کو بس وہ پھر ٹائم نہیں ہوتا اللہ کے حکم سے، نماز کا کہہ دو ٹائم نہیں ہوتا۔ کئی ایسے بدقسمت جمعہ پڑھتے نہیں عید پڑھتے ہیں، کئی ایسے بد نصیب ہیں عید والے دن بھی سوئے رہتے ہیں، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے۔ یہ مسلمان ہیں، مسلمان۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ میں خالصتاً قرآن اور جناب محمد رسول اللہ کے فرمان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حلال کھانے کی کوشش کرو، حلال یاد دستے میں مینوں کوئی ان کی زندگی کتنے سال ہے، کتنے مہینے ہیں، کتنے لمحے ہیں، کتنے منٹ ہے، کتنے سیکنڈ ہے، کتنے دن ہے، تو میں ان کو جا عیش کر، معافی دا تیرے کو ٹائم ہے، اور پتہ ہی نہیں ہے، مجھے نہیں پتہ ابھی موت آ جائے، مجھے نہیں معلوم ابھی سانس گر جائے۔ اور کئی ایسے عالم، عرب کا عالم خطبہ دیتے دیتے گر گیا اور فوت ہو گیا، یہ پتہ ہے۔ اور جان جس کے ہاتھ میں ہے اس کے ہاتھ میں ایمان بھی دو کہ ایمان کو سلامت رکھو اور حرام کھانے سے باز آؤ۔ یہ بکتے ہوئے بانٹتے ہوئے لوگ مر جاتے ہو مالوں پر، اور یہ بھی نہیں پتہ چلتا کہ وہ مال پتہ نہیں 2 نمبر دے رہا ہو، ہمیں کیا ضرورت ہے کھانے کی؟ وہ کرو کھاؤ چاہے 100 کھا لو، وہ لاکھ درجے بہتر ہے اس رزق سے جو رزق ویسے ہی حرام ہے۔ اطائر لگوتی اس رزق سے بہت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ یہ بھی اقبال نے کہا کہ انسان کو پتہ ہی نہیں ہے پرواز میں عبادات میں کوتاہی ہے، وہ حرام کے لقمے کھاتا ہے، اس لیے اس کی عبادات ناقص ہیں، اس کی عبادتیں نہیں ہیں۔ جھوٹ سے اگر باز نہیں آتا اس کی نماز صحیح کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ اس کا مال صحیح نہیں ہے، اس کا کھانا پینا صحیح نہیں ہے، اس کا رہنا صحیح نہیں ہے، اس کی سوسائٹی، اس کے دوست اچھے نہیں ہیں۔ بے ایمانہ نہ جاری لا بیٹھا ہے، ان کو تو بدلنا چاہیے، خود بھی بے ایمانہ ہو جانا ہے۔ دوستی بے ایمانوں سے بھی کرنی چاہیے، مگر دوستی کے ساتھ پیکے نہیں چھڑانی چاہیے، غلط کو غلط، صحیح کو صحیح کہنا چاہیے، حق کو حق، باطل کو باطل کہنا چاہیے۔ کفر کفر اور اسلام اسلام ہے، حلال حلال، حرام حرام ہے، صحیح صحیح اور غلط غلط ہے، اچھائی اچھائی اور برائی برائی ہے۔ جب تک یہ تقسیم اور تخصیص خاص نہیں ہو جاتی عوامہ کے اندر تو یہ سمجھ لیں کہ یہ گمراہی غالب رہے گی۔ اس لیے ان چیزوں سے باز آئیں۔ بائی رجب کے کنڈے کرتے بیٹھتے ہیں، کس چیز نہیں؟ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ، امام جعفر صادق اس دن پیدا ہوئے؟ نہیں جی۔ کوئی ان کا کارنامہ ہے؟ نہیں جی۔ ان کی کوئی وفات ہوئی اس دن؟ نہیں۔ کادے کنڈے کر دیو پھر؟ یہ پتہ ہی نہیں اس کا پس منظر کتنا معذلہ بھیانک ہے۔ وہ تو سعدیہ رسول کی موت کی خوشی میں جب معذلہ کنڈے کیے جاتے ہیں، جو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی وفات 22 رجب کو ہوئی، وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات سب سے پہلے بحری بیڑا اس کے معجزے ایجاد کرنے والے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ۔ اور معاویہ کے تو معنی بڑے بہت زیادہ ہیں، اور معنی کی تخصیص نہیں ہوتی شریعت کے اندر۔ یہ بھی میں آپ کا وہم نکال دوں، شریعت کے اندر نسبت کی جو ہے نا بات ہوتی ہے، نسبت اگر جڑ جائے تو پھر بندہ قابل ہے۔ ناموں کی کیا بات ہے؟
مگر معنی جو دنیا کے سامنے بیان کیا جاتا ہے وہ باطل معنی بیان کیا جاتا ہے معاذ اللہ، جبکہ معنی بالکل اس سے اعلیٰ اور عرفہ ہے امیر معاویہ کا، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کاتب وحی جن کو اللہ کے رسول نے کہا، اور جس کو اللہ نے کاتب وحی مقرر کر لیا وہ اس سے عظیم کون ہے؟ اور محمد کے یار کو عام یار ہیں جن کو اللہ نے مقرر کیا، اس کا مطلب ہے رب نے معاذ اللہ بے ایمانی کروائی، توبہ نعوذ باللہ من ذالک۔ اگر جو محمد کے ساتھ جڑنے والے بعد میں بدل گئے، بعد میں مرتد ہو گئے، اس کا مطلب رب غلط ہے کہ نبی کے ساتھ جوڑے ہی وہ جو بے ایمان تھے۔ توبہ نعوذ باللہ، یہ تو ڈٹ اللہ پر وار ہے، رب کو گالی ہے، رب کی توہین ہے، اس کی الوہیت کو للکارنا ہے، اس کی شہنشاہی کو معاذ اللہ دھتکارنا ہے۔ اس روح زمین پر اس انسان کا بوجھ وزنی ہے، روح زمین بھی پناہ مانگتی ہوگی، لیکن اللہ کے حکم کی منتظر ہے کہ کب اس کے اندر دھنس رہیں گے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، زندہ رہے تو آئندہ ہم سورۃ الفاتحہ کا ترجمہ پڑھیں گے، اور انشاءاللہ پہلے پوری نماز کے ترجمے کو پڑھیں گے، پھر قرآن کی سورۃ البقرہ کی ابتدا کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔